فرمایا غائب ہو گئے، ادھر ادھر مارے دھیان، نہ بابے ہو رہی، نہ غوث، نہ کتب، نہ ابدال، نہ عطکیہ، نہ اسکیہ، نہ نور شاہ ولی کردے پلیو پلی تے، نہ لالا علی سرکار تے، نہ داتا صاحب تے، نہ پاک پتن شریف، وہ ایشو ہی نہیں، نہ خواجہ پیا، نہ معین الدین اجمیری، نہ نظام الدین اولیاء، نہ ابن عربی، کوئی بندہ ہی نہیں، کوئی نظر ہی نہیں آ رہے کتنے گئے۔ کل ہی ایک آدمی کہہ رہا تھا جی بعد میں کچہری لگتی ہے، میں نے کہا نا، جو روحیں چلی جاتی ہیں، جو روحیں چلی جاتی ہیں، دیکھیں نا، اتنا نبی پاک سے زیادہ امت کو سب سے زیادہ پیار کرنے والا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم جو قرآن میں آتا ہے کہ نبی سب سے زیادہ چاہت کرتا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ جو ہستی اپنے لوگوں سے پیار کرتی وہ نبی علیہ السلام ہے۔ آپ کی ماں بھی آپ سے پیار نہیں کرتی اتنا۔ نبی علیہ السلام کو واپس آتے، حضرت فاطمہ بیٹی تھی، ابو بکر یار تھا، دونوں کو آ کر بتاتے، شام کو کچہری میں بلاتے، ان کو آ کے کہتے بھی بات یہ ہے کہ تم دونوں کیوں لڑے ہیں؟ حضرت معاویہ اور حضرت علی کو بھی بلاتے شام کی کچہری میں، حضرت علی تو امیر المومنین اور امام المتقین اور سارے ولیوں کے سردار ہیں، کچہری کہتا لگتی شام کو۔ میں نے کہا وہ جو کچہری ہے وہ جنات کی لگتی ہے، وہ سارے جنات اکٹھے ہو کے، وہ کوئی کہتا ہے میں غوث پاک ہوں، میں کچھ ہوں، وہ سارے کے سارے بابے بن جاتے ہیں، سفید داڑیاں رکھ لیتے ہیں، پیر بن جاتے ہیں، وہاں ان گمراہوں کو وہ بلا کے گمراہ کر کے پھر بعد میں ہنس کے ان کا برا حشر ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے پاگل بناتا۔ حضور نے بتایا نہیں جاتے وقت بھی رات کو سمندر کے اوپر شیطان آ جاتا ہے، اپنا تخت بچھا لیتا ہے، پھر وہ سارے لوگوں کو بلا لیتا ہے، صبح شام کی کارکردگیاں دکھاتا ہے، وہ ان کو ہر روپ دھارنے کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھیس بدلنے کا اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی، بٹن دباتے ہیں اپنے اندر، وہ بکرا بن جاتے ہیں، دمبا بن جاتے ہیں، انسان بن جاتے ہیں۔ نے بتایا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہ ان کو ایک صحرا میں نور نظر آیا، اس نور سے آواز آئی کہ میں عبدالقادر تیرا اللہ ہوں، اے عبدالقادر میں قادر ہوں۔ کون ہوں؟ او قادر اللہ، عبدالقادر کا نام لے کہ انہوں نے کہا عبدالقادر آ مل، ہم قادر آئے ہیں جس کا تو بندہ ہو، ہم تیری عبادت سے بڑے خوش ہو گئے، آج کے بعد تو کوئی نیک عبادت نہ بھی کر، ہمیں قبول ہی قبول ہے۔ شیخ عبدالقادر کہتے ہیں پہلے تو میں ہوا خوش، بعد میں کہا میرے تو نبی علیہ السلام کی نمازیں نہیں آخری وقت تک معاف ہوئی، قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اندھیرا ختم ہو گیا، وہاں پر دیکھا تو دور شیطان جو ہے نا وہ اپنا سر کھو رہا تھا اور کہتا عبدالقادر تو کامیاب ہو گیا، واقعی میں ناکام ہو گیا، آج تیرا علم تجھ کو بچا کے لے گیا۔ شیخ نے کہا دوسرا حملہ کر گیا جاتے وقت بھی تو بڑا بڑا عالم جو علم کی تعریفیں کر۔ شیخ نے کہا بڑا تو ظالم، جاندے بھی تو وار کر کے جا رہے ہیں، مجھے علم نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے مجھے آج بچا لیا، میرے علم نے نہیں بچایا، آج فضل بچا کے لے گیا۔ اولیاء اللہ کی نگاہیں بڑی گہری ہوتی ہیں، یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ذلو انا، اللہ نے کہا ذلو انا، جواب میں وہ کہیں گے وہ کہاں چلے گئے، پھر خود ہی کہیں گے کہ ذلو انا، وہ تو نہیں ہے یہاں پر، وہ تو نٹ پج گئے، وہ ہے ہی نہیں، سرے تو گم ہو گئے۔ آپ کا بچہ گم ہو جاتا ہے نا تو یہ ولد ظالم نہیں، آپ ہی بن گئے جو خود غلط کام کرتے تھے اور جس کی وہ دلیلیں دیتے تھے نا، انہوں نے یہ بات کہنے کے بعد خود ہی جھٹلا دیا کہ ہماری تو دلیلیں بیکار ہو گئی جو دنیا میں ہم شرک کی دیتے تھے۔ یہ بچہ کل یہاں پر میرے پاس بیٹھا تھا، وہ بریلویوں کا اہل حدیثوں کا لڑکا بریلوی ہو گیا ہے جی، تو وہ کہتا ہے استاد جی مطلب یہ ان سے پکارنا، غیروں کو پکارنا، بحث ہو رہی تھی۔ میں نے کہا میرے بیٹے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ کہاں نبی علیہ اللہ نے کہا کہ مجھے پکارو مجھے پکارو؟ اللہ کہتا بات سیدھی سی ہے، میں نے اب کسی کی نہیں سننی، آپ جس کسی نے کرنی ہے وہ نبی علیہ السلام کو پکارا کرے۔ یہ ایک واضح بات جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا، بات ختم ہو جاتی۔ اللہ سارے عالم الغیب ہے، مستقبل کو جانتا ہے، ساری بات ایک بات۔ دوسری بات تم یہ ہمیں بتاؤ کہ نبی پاک کے علاوہ بھی اور لوگوں کو جو آپ پکارنے کا ہمیں کہتے ہو تو وہ کیوں کہتے ہو؟ لاہور والے پکارنے کے لیے جاتے ہیں پاک پتن شریف ہیں، پاک پتن شریف والے جا رہے ہیں بڑی امام والے جا رہے ہیں، وہ جو شاہ عبدالعزیز ٹھیک ہے وہاں شاہ عبدالعزیز والے ماننے کے لیے جا رہے ہیں، سیون شریف
وہ جا رہے ہیں خواجہ معین چشتی اجمیری، وہ میں کہ یا تو علاقے دے، 20 علاقے کا پیر جو ہے لاہور کے پیر حضرت خواجہ حضرت داتا صاحب ہیں، بغداد شریف کے وہ ہیں، فلانے کے وہ ہیں، ایک ایک ہو، چلو بندہ ان سے جا کے انہوں علاقے کے لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی، جیسے آپ کہتے ہیں ڈی سی ہوں کے سی ہوں، چلو اتنے تو ڈی سی اے سی اے ہو گئے، ادھر والے ادھر۔ اور تمام ولیوں اور تمام صوفیاء کرام اور تمام نیک لوگوں سے مدد کبھی بھی زندگی میں نہ طلب کریں، صرف اللہ سے مدد طلب کریں، تو کیا ہم جہنم میں چلے جائیں گے یا کافر ہو جائیں گے؟ کہتا نہیں، بچہ تھا، سمجھ آ رہی تھی اس کو بات ساری۔ تو میں نے کہا صرف اللہ سے مانگنا کیا یہ جرم ہے؟ صرف اللہ سے مانگنا، صرف یہ صرف ساتھ لگانا ہے، اللہ سے مانگنا نہیں، صرف اللہ سے مانگنا۔ میں نے کہا کیا یہ ہمارا جرم ہے؟ اور اللہ سے بھی مانگنا اور ان سے بھی مانگنا، میں نے کہا یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور اس مسئلے پہ اتنے دلیلیں مسلمان دے رہے ہیں، تو دودھ کا 10 من کا کڑایا ہو اور اس میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو بندہ کیا وہ دودھ پی لے گا؟ توحید کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، اتنا بڑا اور اتنا اونچا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کا رائی برابر شرک میں نے برداشت نہیں کرنا۔ رائی کا دانہ اللہ نے فرمایا، جو کے دانے کے برابر اللہ نے فرمایا، وہ نہیں میں نے برداشت کرنا۔ تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس میں تو ملاوٹ سرے سے ہونا ہی چاہیے، وہم بھی نہیں ہونا چاہیے اس بات کے اندر، اس کا تو یقین قطعی کرے۔ جو توحید پر ہے اللہ ان کی توحید کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے کہ تمہاری بھی توحیدیں ابھی پکی نہیں ہوئی، جو بھی غیر اللہ سے نہیں مانگتے، یہ ہے تدعون من دون اللہ۔ فرمایا وہ شاہدوا علی انفسہم، جو وہ دلیلیں دیا کرتے تھے آج ان پر ثابت ہو گیا، خود ہی انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کی وہ دلیلیں کیا ہوتی تھیں؟ فضول، نکارا، کمزور، بودھی اور من گھڑت اور نہ کام آنے والی عین موقع پر دلیلیں تھیں، عین موقع پر نہ منکر حق تھے، اب ٹھیک ہے نا، اپنے بے شک وہ کافر ہی تھے۔ اللہ نے فرمایا انہم کانوا کافرین، اللہ نے کہا ہاں آج ان کا کفر پکا ہو گیا، ثابت ہو گیا، ہم نے کیا کرنا تھا انہوں نے خود ہی ثابت کر دیا ہم۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس وے اللہ تعالیٰ نے کہا ما کنتم تدعون من دون اللہ، اس میں ایک لفظ چھپا ہوا ہے من دون اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا الٹ کر کے پڑھو، اَیْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کی بجائے پکارا کرتے تھے؟ دیکھیں من دون اللہ کے ساتھ من دون پہ رک جائیں۔ فرمایا یہ ایسا اس وقت جو انتہائی بے کسی کا ہوگا موت کے وقت میں۔ کاس کیا ہوتا ہے؟ او کاس کیا ہوتا ہے؟ کاس منجی کاس؟ او نہیں، یہ بے کسی جو میں نے بولا ہے یہ کاس کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہر کس و ناکس نے یہ بات شروع کر دی، ہر کسی نے یہ کہا ہے، کسی، کس، ناکس، یہ کیا ہے؟ تو کس کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں یہ آمدنی 1000 روپیہ فی کس، بے کسی کوئی آدمی کا نہ ہونا، بے کس ہو جانا، کسی کا سہارا نہ ہونا، کوئی بھی سہارا، کسی قسم کا بھی سہارا، اس کو کہتے ہیں بے کسی ہو جانی۔ میں ایسا کھڑا ہو جاؤں، مجھے کوئی اوپر میں کھڑا ہوں اس کے اوپر تو مجھے کوئی سہارا نہ ہو کھڑے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں بے کس ہو جانا۔ یہ لفظ بے کس اردو کی بھی سمجھ لیں آپ، بے کسی کا کہتے ہو ایسا انتہائی، اور بے کسی کا بھی کون سا وقت ہوگا؟ انتہائی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ اور انسان اللہ کے سوا سارے سہاروں کو ٹوٹتا ہوا اپنی آنکھوں سے موت کے وقت دیکھ لے گا۔ کیا دیکھ لے گا؟ موت کے وقت دیکھ لے گا۔ تو موت کے وقت پھر کیا بات آیا کہ وہ کہیں گے پکارو اللہ کو، تو ان کے وہ کام نہیں آئیں گے۔ تو کیا کہیں گے؟ کالو ذلو انا، وہ ہم سے گم ہو گئے۔ تو جو اللہ کو پکاریں گے، اگر ان سے کہا جائے گا پکارو اللہ کو، تو اللہ نے کیا کہا؟ کہہ دو نحنو اقرب من حبل الورید،
تم ہم کو اپنی شارک سے بھی زیادہ نزدیک پاؤ گے. ان کا کیا ہوگا؟ گم ہو جائیں گے. ان کا کیا ہوگا؟ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب پاؤ گے. اور دوسرا کیا؟ اینما کنتم ہوا معکم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ غائب ہو جائیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ساتھ ہوتا ہے. تو ذلوا اللہ کا مطلب جواب مومن کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے. ہمارے نبی نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو مومن کے ساتھ ہر وقت اللہ لگا رہتا ہے، کیونکہ مومن اس کو پکارتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس میں سے بات کیا نکلی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے گا اللہ اس کے ساتھ ہی رہے گا، اور جو اللہ کو نہیں پکارتا اللہ بھی اس کے ساتھ نہیں رہتا. تو اس طرح جب مشکلیں آتی ہیں مومن اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساتھ ہو جاتا ہے. تو ہر وقت اللہ کا ساتھ چاہیے یا کبھی کبھی چاہیے؟ تو پھر اللہ کو ہر وقت ہی پکارتے رہتے. تو پکارنے کے طریقوں میں اللہ کا ذکر شامل ہے. تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر وقت اللہ کا، اور بولنا نہیں اشرف، ہر وقت اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کرنا چاہیے. تو پھر ساڑی گل صحیح نکلی کہ جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد ہی پڑھایا ہو. غافل نہیں ہونا. اگر ہر وقت ضرورت ہے تو ہر وقت اللہ کو پکارو. تو جی موقع کی ضرورت ہے تو پھر اللہ بھی موقع دیکھ کے آؤں گے بھی آج تیری مدد کرنی کہ نہیں کرنی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کی بات مانے، اللہ مصیبتوں اور غموں کے وقت میں بھی اپنے بندے کا ساتھ نہیں پھر چھوڑتا. جو اللہ کو خوشی کے وقت میں بلا دیتے ہیں نا، مصیبتوں میں اللہ کہتا ہے تو نے ہم کو بلا دیا، ہم نے تجھ کو بلا دیا. یہ ہے اس پکارنے کے فلسفے کے اندر ساری بات کہ یہاں اللہ نے یہ لگایا. اس کا جب آیت سیدھی پڑھتے ہیں تو اس آیت کا اس طرح بھی پڑھتے ہیں پھر کہ اس طرح اگر ہوا تو پھر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو آج یہ اتنا ہی کافی ہے. اب ہم اس کا آخر میں ترجمہ پڑھ لیں گے یہ 35 سے لے کر، تو تاکہ آج اس کو پورا ایک مضمون آپ کے ذہن میں آ جائے. سنیں. اے بنی آدم، یہ مضمون شروع ہو رہا ہے 35 سے 39. ذرا غور سے یہ آیتیں سن لیں. اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے تو کسی خوف اور رنج کا موقع ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اس کے مقابلے میں سرکشیاں برتیں گے وہی اہل دوزخ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رکھے جائیں گے. اور ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف باتیں جھوٹی گھڑ گھڑ کر منسوب کرے یا اللہ پاک کی سچی آیات کو بھی جھٹلا دے. تو ایسے لوگ تقدیر میں لکھے کے مطابق اپنے دنیا کی موجیں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موت کی وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگ جائیں گے. اور وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے. وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سب سے آج دور ہیں یا گم ہو گئے ہیں یا وہ ہم کو آج نظر نہیں آ رہے. سمجھو آج انہوں نے اپنے خلاف خود ہی گواہی دے دی کیونکہ وہ منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا کن کو؟ ان دوزخیوں کو، جاؤ تم بھی اسی جہنم میں جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے سے پہلے والوں پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا یہاں تک کہ جب سب اکٹھے ہو جائیں گے تو بعد میں آنے والا گروہ پہلے گروہ کے بارے میں کہے گا اے اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، انہیں آج دوہرا عذاب دے، اپنے گمراہ ہونے کا بھی اور ہمیں گمراہ کرنے کا بھی. اللہ جواب میں ان کو کہے گا آج تو تمہارے لیے بھی دوہرا عذاب ہے، تم نہیں جانتے ہو. تم نے بھی، اگر انہوں نے پچھلوں کو گمراہ کیا تم نے بھی کیا. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے یعنی آپس میں دوزخی لڑ پڑیں گے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل ہے، تم نے کون سا ہمارے بعد برے کام چھوڑ دیے تھے. تم نے بھی تو اگر ہم نے تمہارے لیے برے کام چھوڑ کے گئے تم اپنے پچھلوں کے لیے برے کام چھوڑ، یعنی نسل در نسل گمراہیاں ہوتی نہیں ہیں. اب اپنی کمائی کے نتیجے میں اللہ کا عذاب چکھو. ٹھیک ہے نا؟
یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، پورا ہو گیا. چلو یہ آپ کا جو ہے وہ سارا جو تھی وہ آیات آج میں نے پوری کر دی ہیں 39 تک. کل انشاءاللہ تعالی آئندہ جو آئے گا ہفتہ جس میں ہم پڑھیں گے، تو یہ موسم تھوڑا سا بہتر ہو جائے نا تو 6 دن کلاس چلانی ہے.